اس قسم کے واقعات جو ابھی ہمارے دیکھنے میں آ رہے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کا ایک دور آ گیا ہے، اب یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی کہ اب ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو عوام ہے وہ خود ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے وہ الارمنگ ہے ان تمام پولیس افسران کے لیے جو خود تو ایک اچھی شہرت کے حامل ہیں، لیکن اب تک وہ خود محکمہ پولیس میں ان کالی بھیڑوں کو نکالنے میں یا ان کے رویہ جات کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس کی ویلفیئر کے لیے جو کام کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال محکمہ پولیس میں نہیں ملتی۔ ان محکمہ پولیس کے ان افسران کو اور ان اہلکاروں کو نشان عبرت بنائیں کہ جن سے عوام کا جان و مال ہی محفوظ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، انڈیا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں طیبہ بکار۔ ناظرین، آئے روز پولیس کی بدتمیزیوں کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ چند روز میں کافی واقعات رونما ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ سینئر صحافی خرم پاشا صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے جو پولیس کے واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ یہ جو واقعات پولیس کے سامنے آ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک عرصہ دراز سے محکمہ پولیس کو اسی لیے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عام پبلکلی کہ اس میں موجود جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ہر دور میں ان کی طرف سے اس قسم کے واقعات جو ابھی ہمارے دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا ایک دور آ گیا ہے، میڈیا بہت وائڈ ہو چکا ہوا ہے، اب یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اور اس میں عام پبلک کو سوشل میڈیا کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اب ان کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو عوام ہے وہ خود ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے وہ الارمنگ ہے ان تمام پولیس افسران کے لیے جو خود تو ایک اچھی شہرت کے حامل ہیں، لیکن اب تک وہ خود محکمہ پولیس میں ان کالی بھیڑوں کو نکالنے میں یا ان کے رویہ جات کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا اس میں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس کی ویلفیئر کے لیے جو کام کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال محکمہ پولیس میں نہیں ملتی۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے ان افسران کی پروموشنز کا ایک یعنی کہ صلاح بھی لے آئے کہ جن کی عرصہ دراز سے جو تھی پروموشنز نہیں تھی ہو رہی، اس میں تھانے دار بھی تھے، اس میں ایس پی زراعت بھی تھے، ڈی ایس پی زراعت بھی تھے، ایون کہ ایک کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل لیول کے لوگ بھی تھے کہ ان کو پروموشنز دی گئیں۔ اسی طرح پولیس کی ویلفیئر فنڈز، پولیس کے جو میڈیکل کے فنڈز ہوتے ہیں اس کے لیے انہوں نے بے پناہ کام کیا۔ پولیس کے شہداء کے لیے انہوں نے مثالی کام کیا۔ یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے آئی جی پنجاب کو کہ پولیس کے جو غازی ہیں انہوں نے ان کے لیے بھی کام کیا۔ آپ اگر اوور آل اس وقت آپ پنجاب کے تھانوں کی صورتحال دیکھیں تو پنجاب کے تھانوں کا ماحول تبدیل کر دیا گیا، بلڈنگز پہ کروڑوں روپے لگائے گئے، ان بلڈنگز کو کئی تھانے ایسے بن چکے ہیں کہ آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے ہیں۔ ان تمام تر اقدامات کے باوجود اب بھی اس بات کی ناکامی ہے کہ عوام کو وہ ریلیف نہیں مل پا رہا، اور وہ لوگ پولیس اہلکار جو محکمے کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں انہیں نشان عبرت نہیں بنایا جا رہا۔ اور یہ صرف لاہور میں ایسے واقعات نہیں ہو رہے، اگر آپ اوور آل پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو کئی شہروں میں آئے روز ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ ان چہروں کو بے نقاب کر رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک پولیس کانسٹیبل نے شراب کے نشے میں ایک ذہنی معذور جو ایک خاتون تھی اس کے ساتھ بد اخلاقی کی۔ اب وہ واقعہ بھی چھپانے کی کوشش کی گئی، اس واقعہ کو بھی اس لحاظ سے دبانے کی کوشش کی گئی کہ ایف آئی آر کا جب اندراج ہوا اس میں اس پولیس اہلکار کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ وہ جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے، جب وہ سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر افسران جو ہے متحرک ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایکشن لینے پہ مجبور ہوئے اور اس پولیس کانسٹیبل کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ اس کے خلاف اس کے دفعات بھی درج کی گئی۔ تو اس میں ہمارے جو پولیس افسران ہیں، خصوصاً آئی جی پنجاب ہیں، سی سی پی او لاہور ہیں، آئی جی پنجاب نے تو چونکہ اوور آل پنجاب کی صورتحال کو دیکھنا ہے، لیکن ہم چونکہ لاہور کے باسی ہیں، لاہور میں ایک جو سارا سیٹ اپ ہے ہر طرح کا، ایک سینسٹیو سٹی بھی کہلاتا ہے، اور پچھلے دنوں ہماری سی ایم مریم نواز نے اس حوالے سے آئی جی پنجاب سمیت پورے پنجاب کے آر پی اوز اور ڈی پی اوز کی جو ایک میٹنگ کی تھی، اور یہ حیران کن بات تھی کہ اس میٹنگ میں سی ایم صاحبہ کے پاس بھی ایک ضلع کی رپورٹ پہنچی ہوئی تھی کہ کس ضلع میں کیا کرائم ہو رہا ہے اور کہاں کہاں پولیس ناکام ہے۔
اور یہ ان تمام افسران کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا کہ سی ایم بھی اس حوالے سے خاصی متحرک ہیں اور ان کو جو رپورٹس جا رہی ہیں وہ لمحہ بلمحہ جا رہی ہیں، تو خدارہ ان محکمہ پولیس کے ان افسران کو اور ان اہلکاروں کو نشان عبرت بنائیں کہ جن سے عوام کا جان و مال ہی محفوظ نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور واقعے کا آپ کو میں ذکر کروں گا کہ مراتب جٹ ایک سی آئی اے کا سب انسپیکٹر ہوا ہے، تو وہ کیا تھا، اس کے بارے میں کیا کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ خود ایک جو جرائم پیشہ افراد تھے ان کا تحفظ فراہم کرتا تھا، اور جن پولیس اہلکاروں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی وہ اپنی دہاڑی مہم پہ گئے ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے پولیس اہلکار اور پولیس افسران محکمے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کون سے ہیں کہ جو اپنی ذاتی تجوریاں بھرنے کی مشن پر گامزن ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ کرائم کی صورتحال کو کنٹرول کریں، وہ ان کرائم کو نہ صرف تحفظ فراہم کر رہے ہیں، جرائم پیشہ افراد کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اور ایک عام شہریوں کی جو تذلیل کی جا رہی ہے، ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے۔ سر، سی ایم پنجاب جو ہے مریم نواز، ان کی جانب سے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنایا جانا چاہیے، لیکن سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مطلب اس دور میں جو ہے وہ یہ چیز پوری ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ایسے کئی اقدامات ہوئے ہیں، حالانکہ میں ذاتی طور پہ یہ نہیں تھا سمجھتا کہ ہماری بیوروکریسی خصوصاً جو محکمہ پولیس کے ایسے کچھ افسران کہ سی ایم کو کامیاب ہونے دیں گے، لیکن خلاف توقع اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے کئی ایسے اقدامات کیے ہیں، اور اس میں خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ٹاسک فورس اس حوالے سے بنائی ہے وہ کافی ایکٹیو ہے، اور اگر ان تک یہ معاملات پہنچتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ایکشن لیا جاتا ہے، اور کئی لوگوں کو انصاف بھی ملا ہے۔ اس میں سی ایم کے کردار کی تعریف کروں گا کہ مریم نواز نے بلا شبہ اس میں کافی اچھے اقدامات کیے ہیں۔ آپ نے پاشا صاحب کی تمام گفتگو سنی اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ یہ ٹی وی کی جانب سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔